السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بہت سارے معاملات آپس میں کرتے ہیں، لین دین ہم آپس میں کرتے ہیں، خرید و فروخت آپس میں کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہم آپس میں طے کرتے ہیں، اور آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ اس معاملے کے اندر جتنی بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں بیچنے والے پر عائد ہوتی ہیں، خریدنے والے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو خریدنے سے متعلق، خریدار کے متعلق ایک بہت زبردست واقعہ میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ خریدنے والے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکے کے بازار سوق المجاز، یہ مکے کا ایک بازار ہوا کرتا تھا، اس کا نام ہے، میں اس میں تھا اور اسی دوران ایک شخص وہاں پر آیا اور کھڑا ہوا اور یہ اعلان زور زور سے کرنے لگا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی صدائیں وہ بار بار دے رہا تھا، اور اسی شخص کے پیچھے ایک اور شخص کھڑا تھا جو اس شخص کو پتھر مار رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، لوگو اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ سچا نہیں ہے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں اسی جگہ پر لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اعلان کرنے والا شخص جو تھا اس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور پتھر مارنے والا جو شخص تھا وہ اس کا چچا تھا جس کا نام عبد العزیٰ یعنی ابو لہب تھا۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد بہت زیادہ عرصہ گزر گیا، اور اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اور میرے چند ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینے کی شیریں کھجوریں وہاں سے خرید کر لے کر آئیں، اور اسی غرض سے ہم مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو ہم نے وہاں پر قیام کیا، اپنے ہاتھ منہ دھوئے، اس غرض سے کہ تاکہ کپڑے بدل کر ہم شہر کے اندر داخل ہوں۔ اسی اثناء کے اندر ایک شخص ہمارے پاس آیا اور ہمیں سلام کیا، ہم سے ہمارا حال احوال دریافت کیا اور ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم ربضہ سے آئے ہیں، یہ مکہ کے اندر ایک جگہ تھی، اس کا نام ہم لوگوں نے بتلایا۔ اس شخص نے کہا آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا ہم مدینہ آئے ہیں تاکہ ہم یہاں سے مدینے کی کھجوریں خریدیں، اور ساتھ میں ہمارا ایک سرخ رنگ کا اونٹ، بہت زبردست اونٹ تھا، وہ کھڑا تھا اور اس کی جو مہار تھی وہ سامنے پڑی تھی۔ اس شخص نے ہم سے کہا کیا اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہم اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اگر ہماری وہ شرط پوری ہوتی ہے تو پھر ہم اس اونٹ کو بیچیں گے۔ اس صاحب نے کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ ہم نے کہا ہم اس اونٹ کے بدلے میں اس کے وزن کے بقدر ہم کھجوریں لینا چاہتے ہیں، یعنی جتنا اس کا وزن ہے اس کے بقدر کھجوروں کے بدلے میں ہم اس کو بیچیں گے۔ اس صاحب نے جب ہمارا یہ جواب سنا تو وہ خاموش ہوا اور اس نے کوئی کلام نہیں کیا، اور بعد میں بولا کہ آپ نے اس کی قیمت بہت زیادہ مانگی ہے، اس سے کچھ کم کر دو۔ لیکن اس صاحب نے اس اونٹ کی مہار کو پکڑا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ہم اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص ہم سے اوجھل ہو گیا، ہم سے غائب ہو گیا، ہمیں نظر آنا بند ہو گیا۔ تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا
یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم اس اجنبی شخص کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور ہم نے اس کو اپنا اونٹ ایسے ہی دے دیا۔ یہ تو ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا ہے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ہمارے سردار کی بیوی جو ساتھ کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہماری باتیں سن رہی تھی، کہنے لگی آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں نے اس شخص کے خوبصورت چہرے کو دیکھا ہے، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ چہرہ کسی دھوکہ دینے والے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر اس شخص نے آپ کو آپ کے اونٹ کی قیمت نہیں ادا کی تو اس کی جانب سے میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گی۔ ابھی ہمارے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شہر کی جانب سے ایک شخص ہماری طرف آیا اور کہنے لگا مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کھجوریں جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہو، یہ آپ کے اونٹ کے وزن کے بقدر ہیں، اور یہ جو دوسری کھجوریں ہیں یہ ہمارے صاحب نے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے دی ہیں۔ آپ چاہو تو اپنی کھجوروں کا وزن بھی کر سکتے ہو۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ان کھجوروں کو بہت سیر ہو کر کھایا اور اس کے بعد ہم شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ہم شہر کے اندر داخل ہوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو ہمارے پاس آیا تھا اور ہمارا اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا تھا، مسجد کے منبر پر کھڑا ہوا یہ اعلان کر رہا تھا لوگوں صدقہ و خیرات دیا کرو، صدقہ و خیرات دینا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور فرما رہے تھے خرچ کیا کرو اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، درجہ بدرجہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اور پھر اس سے جو دور کے ہیں ان تمام رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے سردار دو جہاں، خاتم الرسل، سردار رسل، فخر الرسل، جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ نے جس سے جو چیز خریدی ہے، جتنے میں خریدی ہے، جیسے بھی خریدی ہے، اس کا جو حق بنتا ہے، اس کا جو مطالبہ ہے، آپ سے جو مطالبہ طے ہو جائے اس کو آپ پورا ادا کرو۔ اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔